Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Plant Biochemistry 1 class. We started the discussion of protein extraction, purification and sequencing. تو کسی بھی پروٹین کو اسٹڈی کرنے کے لیے یہ 3 سٹیپس ہیں جن میں پہلے نمبر پہ پروٹین کو ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. یہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا اور کہ ایکسٹریکشن کے جو بیسک میتھڈز ہیں، ظاہر ہے ہم اس کے جو پروٹوکالز ہیں یا ڈیٹیلز تھیں اس میں تو نہیں گئے. اب جب آپ پروٹین کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو پروٹین ہوتی ہے وہ ایک کروڈ ایکسٹریکٹ کی شکل میں جس میں مکسچر ہوتا ہے کیرنگ آل دا پروٹینز آف اے سیل، یا اگر آپ ٹیشو کو استعمال کر رہے ہیں تو ٹیشوز کی ساری پروٹینز اس میں آ جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ وی نیڈ اے پرٹیکولر پروٹین جس کو ہم POI پروٹین آف انٹرسٹ کہتے ہیں. تو دوسرے نمبر پہ جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا پروٹین آف انٹرسٹ. POI کو آپ پیوریفائی کرتے ہیں اور اس کروڈ ایکسٹریکٹ میں سے، اس مکسچر میں سے وہ پروٹین نکالتے ہیں، حاصل کرتے ہیں جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے یا جس کا ہم نے سیکوینس معلوم کرنا ہے. تو جب ایکسٹریکشن ہو جائے، اس کے بعد پیوریفیکیشن ہو جائے، تو تیسرے نمبر پہ پھر سیکوینسنگ آ جاتی ہے. یعنی اب ہم نے اس پروٹین کے امینو ایسڈز کا سیکوینس معلوم کرنا ہے، امینو ایسڈز کی ترتیب معلوم کرنی ہے، یا دوسرے الفاظ میں پرائمری سٹرکچر ہم نے اس کا معلوم کرنا ہے کہ پہلے نمبر پہ کون سا امینو ایسڈ ہے اور دوسرے، تیسرے اور آخر تک. اب پروٹین سیکوینسنگ کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں جو امینو ایسڈ کی ترتیب معلوم کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا مشہور جو میتھڈ تھا، ایک سائنٹسٹ تھا ایڈمن، جس نے 1950s میں ایک طریقہ ایجاد کیا پروٹینز کا سیکوینس معلوم کرنے کے لیے. ایڈمن ڈیگریڈیشن جو ہے یہ ایک، اب ظاہر اس کے جو پروٹوکالز ہیں اور اس کے طریقہ کار ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کا جو بیسک پرنسپل ہے، آگے ڈیٹیل اس کی آئے گی، جو اس کے میجر سٹیپس ہیں یا جو اس کا سائیکل ہے اس کو ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل یہ ایک پروٹین ہے اور یہ سرکل جو میں نے اس میں لگائے ہیں یا لگا رہا ہوں یہ امینو ایسڈز ہیں. تو ایڈمن ڈیگریڈیشن میں یہ کرتے ہیں کہ پروٹین، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک سائڈ جو ہے وہ امینو سائڈ ہوتی ہے اور دوسری کارباکسلک گروپ والی، یعنی امینو ٹرمینل اور کارباکسی ٹرمینل، یا این ٹرمینل اور سی ٹرمینل. ایڈمن ڈیگریڈیشن این ٹرمینل سے شروع ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے امینو ایسڈز کو جدا کرتے ہیں. تو یہ ایک امینو ایسڈ ٹوٹ کے علیحدہ ہو گیا اور پھر یہ باقی پیچھے رہ گئی پروٹین. ایک امینو ایسڈ کو جدا کر کے اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دس واز دا فرسٹ امینو ایسڈ. اس کے بعد پھر دوسرے کو توڑتے ہیں تو یہ پہلا تھا، اس کے بعد یہ دوسرا آ گیا ہمارے پاس. تو اس طریقے سے یہ پروسیس جاری رہتا ہے حتیٰ کہ ہم اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں پروٹین کے اس پالی پیپٹائڈ چین کا جو سیکوینس ہوتا ہے یا امینو ایسڈز کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے. اب ایڈمن ڈیگریڈیشن کا جو پروسیس ہے وہ بظاہر تو بڑا سمپل اور یوں لگتا ہے کہ شاید اس کو ہر ایک قسم کی پروٹین پہ اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پروٹینز ہوتی ہیں، اگر ہم ڈسکشن کو بہت سمپل رکھیں تو ہم پروٹینز کو اپنی سائز یا امینو ایسڈز کی تعداد کی بنیاد پہ 2 گروپس میں تقسیم کر دیتے ہیں. کچھ پروٹینز وہ ہوتی ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان میں امینو ایسڈز کی تعداد کم ہوتی ہے، اور کچھ وہ ہیں جن میں تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے اندر امینو ایسڈز پائے جاتے ہیں. اب ایڈمن ڈیگریڈیشن کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو چھوٹی پروٹینز کے لیے تو استعمال کر سکتے ہیں، اسمال پروٹین جن کے امینو ایسڈز کی تعداد کم ہے، تو آپ اس کے اوپر یہ ایڈمن ڈیگریڈیشن کا پروسیس شروع کرتے ہیں اینڈ یو گیٹ دا سیکوینس فرام دا فرسٹ امینو ایسڈ ٹل دا لاسٹ. اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ پالی پیپٹائڈ چین کا سیکوینس معلوم کر لیتے ہیں. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے لمبی پروٹینز کی جن میں سینکڑوں امینو ایسڈز ہیں یا ہزاروں امینو ایسڈز ہیں، وہاں پہ ایڈمن ڈیگریڈیشن جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اور آپ اس کو 800، 1000، 2000، 3000 والی امینو ایسڈ والی پروٹین پہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے.
تو ہمارا جو یہ سیکوینسنگ والا ٹاپک ہے وہ اسی لارج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایڈمن ڈیگریڈیشن بھی ہم آگے دیکھیں گے، اس کے بیسک سٹیپس کے کیسے ہم ایک ایک کر کے امینو ایسڈ کو جدا کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لارج پروٹین کے لیے پھر کیا کیا جاتا ہے. تو استعمال وہی ایڈمن ڈیگریڈیشن ہی ہوتی ہے، لیکن اب یوں کیا جاتا ہے کہ دس لارج پروٹین از بروکن ڈاؤن. اس کو ہم چھوٹی چھوٹی پالی پیپٹائڈ چینز میں توڑ دیتے ہیں. پالی پیپٹائڈ چینز یعنی چھوٹے چھوٹے اسمالر. اب وہ 50 امینو ایسڈ کی ہوتی ہے، 50 سے بھی کم ہوتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پروٹین کی سائز پہ. تو لارج پروٹین جو ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی پالی پیپٹائڈ چینز میں ڈیوائڈ ہو گئی تو سپوز یہ ہمارے پاس ایک بہت لمبی چوڑی امینو ایسڈ کی پروٹین ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ یہ 1000 امینو ایسڈ پہ مشتمل ہے. تو اب ہم نے کیا کیا، اس کو ہم نے توڑ دیا چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس میں، 50 کے یا 20 کے. تو یہ چھوٹے چھوٹے امینو ایسڈز میں ٹوٹ گئی، فریگمنٹس میں تبدیل ہو گئی. اب اس کے بعد انہی فریگمنٹس پہ اب ہم ایڈمن ڈیگریڈیشن اپلائی کرتے ہیں، اور ہم ہر ایک کے اوپر اگر ہم اس کو ای جی سے ظاہر کریں، ایڈمن ای ڈی سے ایڈمن ڈیگریڈیشن، تو ان سب کے اوپر ہم ای ڈی ایڈمن ڈیگریڈیشن اپلائی کرتے ہیں اور ہر ایک کا سیکوینس ہم معلوم کرتے ہیں. تو ہمیں ان تمام فریگمنٹس جو ہیں ان کے سیکوینسز معلوم ہو جاتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہو، وہ یہ ہے کہ ان انڈیویجول پیسز کا، یہ جو ہم نے 5 10 15 20 اب جتنے بھی پیسز بنیں گے جو کہ پروٹین کی سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان پیسز کا سیکوینس تو معلوم ہو گیا، لیکن ہمارا جو ایکچوئل پرابلم ہے، جو مسئلہ ہے، جو جس چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ ہم نے اس کے این ٹرمینل سے لے کے سی ٹرمینل تک اس کا سیکوینس معلوم کرنا ہے، اس پروٹین کا. تو جو ایشو ہے یا اس میں ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسز جو ہم نے سارے جن کا سیکوینس ہمیں معلوم ہو گیا، اب یہ تو ایک مکسچر میں سارے پیسز ہیں. اب ہمیں اس بات پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ ہم ایسے پیسز بنائیں کہ جی یہ پہلا پیس ہے، اس کا سیکوینس معلوم ہو گیا، جی یہ دوسرا پیس ہے، جی یہ تیسرا پیس ہے، یہ چوتھا ہے اور یہ آخری پیس ہے. اگر یوں ہوتا تو اٹ واز اے ویری سمپل پرابلم. ہم ہر ایک پیس کا علیحدہ علیحدہ سیکوینس معلوم کر لیتے، اور چونکہ ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ پہلا پیس ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، تو ہم ان کو جوڑ دیتے اور ہمارے پاس فل پروٹین کا سیکوینس آ جاتا. بٹ دا پرابلم از ناٹ دیٹ سمپل. جب اس پروٹین کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اٹ از بروکن ڈاؤن انٹو پیسز، اور وہ ایک مکسچر بن گیا. اب اس مکسچر میں ہم نے ہر ایک پیس کا سیکوینس تو معلوم کر لیا، لیکن اب ان پیسز کی ترتیب کیا ہے یہ ہم نے معلوم کرنی ہوتی ہے. اور جب ہم ان پیسز کی ترتیب معلوم ہو جائے کہ اس میں پہلے نمبر پہ پیس جہاں سے پروٹین شروع ہو رہی تھی این ٹرمینل والا، اور اس میں سی ٹرمینل والا پیس کون سا ہے، تو اور بیچ والے پیس کون سے ہیں، یعنی اس کے بعد دوسرے نمبر والا، یہ اگر فرسٹ پیس تھا تو دوسرا اس میں کون سا ہے، فار ایگزامپل یہ دوسرا ہے، اور یہ تیسرا ہے، اور یہ چوتھا ہے، فار ایگزامپل یہ پانچواں ہے. تو اب ان کو ہم کیسے ترتیب دیں گے؟ تو یہ ہمارا مین ٹاپک ہے. تو یہ پروٹین کے سیکوینس معلوم کرنے کے طریقے ہیں. تو سمری کے طور پہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں، چونکہ پچھلی ویڈیو میں تھوڑا سا ایشو تھا اور کچھ اسٹوڈنٹس جو تھے ان کو کلیریفیکیشن چاہیے تھی، تو اسی کو میں نے ریپیٹ کر دیا. تو اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس جو پروٹینز ہیں وہ چھوٹی اور بڑی ہوتی ہیں. تو چھوٹی پروٹینز کے لیے ہم ڈائریکٹلی ایڈمن ڈیگریڈیشن کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ پہلے امینو ایسڈ سے شروع ہو جاتا ہے، ہم اس میں ایک ایک کر کے امینو ایسڈس کو جدا کرتے ہیں، امینو ایسڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، نوٹ کرتے جاتے ہیں اور آخر تک چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پاس سیکوینس خود بخود معلوم ہو جاتا ہے. لیکن بڑی پروٹینز میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو توڑتے ہیں پیسز میں، ہر ایک پیس کا ایڈمن ڈیگریڈیشن کے ذریعے سیکوینس معلوم کرتے ہیں، اور جب تمام کا سیکوینس معلوم ہو جاتا ہے تو آخر میں ہم ان پیسز کو جوڑتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ایک پروٹین ہے، ایک اس سے میں نے لیا ہے. اب اس کو ہم نے یعنی اب اس لارج پروٹین کا ہم ایڈمن ڈیگریڈیشن سے نہیں کر سکتے، تو ہم نے اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. یہ ویسے آپ کو صرف ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے. تو یہ پیسز آ گئے، یہ ہمارے پاس ٹوٹل اس کے پیسز بن گئے. تو یہ دس از پیس نمبر 1، اور یہاں سے لے کے یہ اتنے تک یہ پیس نمبر 2 ہے، ادھر سے لے کے یہ نمبر 3 ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک دس از 4،
اور یہ جو ہے دس از 5 اور یہ فائنل پیس ہے 6. تو اب اس ایگزامپل میں 6 پیسز ہیں. اب ان 6 پیسز کا ہم سیکوینس تو معلوم کر لیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہماری پرابلم وہ یہ ہے کہ اسی ترتیب سے ہم نے ان کو جوڑنا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہمارا آگے کا ٹاپک ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم پہلے ایڈمن ڈیگریڈیشن کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوتی ہے، ایک ایک امینو ایسڈ کو کیسے اس سے جدا کیا جاتا ہے اور اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بڑی پروٹینز میں جیسے یہ ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے کہ اس کا جب انڈیویجول پیسز کا سیکوینس معلوم ہو گیا تو ہم ان کو کیسے جوڑ کے فل سیکوینس معلوم کریں گے این ٹرمینل سے لے کے سی ٹرمینل تک. تو وہ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیوز کا ٹاپک ہے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.